سرکار غریب نواز ایک حدیث نقل کرتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ حضرت حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، بات تو سمجھ گئے نا سب لوگ؟ اس سے محتاط الفاظ علامہ صاحب میرے پاس اب نہیں ہے، بس اس سے زیادہ میں کیا احتیاط کروں؟ کبھی میرے بڑے مجھے کہتے بھی ہیں، میرے بڑے دوست تھوڑا احتیاط کر لیا کر۔ میں نے کہا حضور کا فرمان بیان کرنے میں کس چیز کی احتیاط ہے؟ جو قوم پکچر کے ڈائلاگ بلا تکلف بول دیتی ہے وہاں حدیث بیان کرنے میں کوئی احتیاط ہے؟ واللہ اگر یہ چیزیں حیا کے خلاف ہوتی تو میرا نبی جو سارے حیا کرنے والوں کا سردار ہے، سید المعصومین، اما عائشہ فرماتی حضور اتنی حیا کرتے تھے جیسی کنواری لڑکیاں اجنبی مردوں سے حیا کرتی، اس سے زیادہ میرے نبی لوگوں سے حیا کرتے۔ انہوں نے یہ باتیں بیان فرمائی نا۔ تو اما حوا سے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وظیفہ زوجیت ادا کیا ان کا، تو حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ غسل کرے، یہ دنیا کا پہلا غسل تھا، آپ غسل کریں۔ تو آپ نے غسل کیا، تو غسل کرنے کے بعد بہت اچھا لگا، آپ کو بہت سکون محسوس ہوا، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہت سکون لگا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے بھائی کیا سکون لگ رہا ہے اس غسل کے بعد؟ فرمایا آدم یہ صرف سکون نہیں ملا آپ کو، کچھ اور بھی ملا۔ کہا کیا؟ کہا جتنے قطرے ٹپکے نا آپ کے بال سے اس غسل کے بعد، اس بامانہ غسل کے بعد، ہے نا، اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، آگے آپ سمجھتے جانا۔ اس بامانہ با مقصد غسل کے بعد آپ نے جو غسل کیا تو ایک ایک بال سے جتنے قطرے ٹپکے، ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا گیا۔ مشیر بھائی جیسی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ سبحان اللہ بولو۔ اس لیے کہ آپ کے شیخ یہ جرات یہی کر سکتے ہیں، میں تھوڑا سا فقیر آدمی ہوں تو اس طرح میری ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو کہوں، لیکن آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اتنی اچھی بات سن کر کے تو پھر آپ دل کو چپ نہیں رہنا چاہیے۔ آدم آپ کو ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملا، آدم خوش ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں، اپنی بات کہہ رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں نا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا کے جو بھئی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد اگر نہانے پہ ہر قطرے پر 1 سال کی عبادت کر سکتے، توجہ کرتے جائیں ذرا یہ بات بھی سنیں۔ 1 سال کی عبادت کا آدم خوش ہو گئے، آدم علیہ السلام۔ تو کہا اسی یہی نہیں ہوا، اور بھی کچھ ہوا۔ کہا کیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جبریل نے کہا جتنے قطرے ٹپکے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کیا گیا، یعنی جتنے قطرے ٹپکے ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا ہو گئے، اور وہ قیامت تک عبادت کریں گے، اور ان سب کا ثواب اللہ آپ کے نام اعمال میں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ۔ اب یہ انبیاء لوگ، یہ اللہ والے لوگ جب ان کو نعمت ملتی ہے یہ اپنے تک محدود نہیں رکھتے، تو مسکرا کے کہا جبریل یہ صرف میرے لیے ہے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت آدم سے جبریل نے کہا آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، جو ایمان والا اس طرح کا غسل کرے گا اللہ اس کو بھی ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بڑا ہی زبردست بیان سماعت کیا کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیے، جب آپ زنا کرنے کے بعد میں غسل کریں گے تو اتنا ہی گناہ بھی آپ کو ملے گا جتنا جائز ہم بستری کرنے کے بعد میں ثواب ملتا ہے۔ آپ حضرات ہم بستری کرنے کے بعد میں غسل کرنے میں جلدی کیجئے، اور جب اپنی بیوی سے ہم بستری کیجئے تو یہ سوچ کر کیجئے کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ میرے اوپر ضروری ہے۔ تو آپ جب خلوص کے ساتھ اور اپنی بیوی کے حق ادا کرنے کے حساب سے جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے تو آپ کو ہم بستری کرنے میں ثواب بھی ملے گا اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ غسل کریں گے تو غسل میں تو کتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا، یہ آپ نے سید صاحب کی زبانی سماعت کیا۔ اسی طرح کے اور باقیات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔